السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسلہ سیرت صحابیات میں ہم جس صحابیات کا تذکرہ پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گھرانہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھنے والا، آپ سے بہت محبت کرنے والا اور آپ کا پشتیبان تھا۔ اور حضرت ام ہانی جو ہیں وہ ابو طالب کی بیٹی تھیں، حضرت علی کی بہن تھیں۔ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ پڑھا تھا ان کی والدہ کا، فاطمہ بنت اسد، اور والد جو ہیں وہ ابو طالب اور چچا جعفر طیار اور طالب اور عقیل، یعنی ابو طالب جن سے انہوں نے کنیت لی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرت ام ہانی کے حقیقی بھائی تھے۔ اور والد اور والدہ بھی یعنی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو مختلف مقامات کے اندر حضرت ام ہانی کا گھر کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے معراج کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، اور حضرت جبریل وہاں سے اس کی چھت سے اندر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے۔ اور یعنی اسی طرح سے جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابو سفیان کے گھر کو امان قرار دیا تھا، اسی طرح حضرت ام ہانی کے گھر کو بھی خاص حیثیت عطا کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بھی حضرت ام ہانی کے گھر گئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام جو ہے وہ مختلف نام آتے ہیں۔ فاختہ آپ کا نام آتا ہے ایک روایت میں، فاطمہ آتا ہے یا ہند آتا ہے، اور ام ہانی جو ہے وہ آپ کی کنیت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں پر جایا کرتے تھے یعنی قیام کیا کرتے تھے، ان میں ایک تو دار ارقم کا گھر تھا جو معروف ہے بہت زیادہ، اور دوسرا جو ہے جو دار ارقم ہے وہ بھی ابو جہل کے بھتیجے ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس گھر کے اندر تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسرا گھر جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور یہ ابو طالب کی بہت قابل اور ذہین بیٹی تھیں، اور بہت زیادہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فاطمہ بنت اسد یعنی ام ہانی کی والدہ نے بڑی محبت کے ساتھ کی تھی، اور اپنے بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیا کرتی تھیں اور آپ کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ ام ہانی جو ہیں وہ اس لحاظ سے ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ ان کا نکاح جس شخص سے ہوا، حبیرہ بن ابی وہب بن عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، یعنی مخزومی قبیلے سے تھے حبیرہ بن ابی وہب، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ تک وہ شرک کی حالت میں تھے، اور پھر وہ حبیرہ بن ابی وہب جو ہے فتح مکہ کے موقع پر نجران کی طرف بھاگ گیا، بالکل ایسے جیسے اکرمہ بن ابی جہل بھی بھاگ گیا تھا۔ نجران سے ان کی واپسی کی کوئی روایت جو ہے وہ نہیں ملتی کہ حبیرہ واپس بھی آیا تھا یا واپس نہیں آیا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس قبول اسلام پر تمام اہل سیر جو ہیں ان کا اتفاق ہے، اگرچہ اس کے وقت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے کس وقت اسلام قبول کیا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ قدیم الاسلام تھیں، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ اور فتح مکہ جب ہوا تو ام ہانی کے جو ہے ان کے بارے میں یہی روایات ہیں کہ وہ پہلے سے مسلمان ہو چکی تھیں، اور ان کا شوہر جو تھا
وہ بھاگ گیا تھا نجران کی طرف، اور بعض جگہ جو وہی حبیرہ بن ابی وہب نے فرار ہوتے ہوئے جو اشعار کہے ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ملتا ہے بعض روایات کے اندر کہ لعمرک ما ولیت ظہری محمدً و اصحابہ جبنًا ولا خیفۃ القتل، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے، یعنی ان سے جو پیٹھ پھیری ہے کہ میں بھاگا ہوں، تو میں نے بزدلی یا موت کے خوف سے یہ پیٹھ نہیں پھیری، ولاکننی قلبت امری فلم اجد لسیفی غناء ان ضربت ولا نبل، بلکہ کیوں جو ہے وہ میں بھاگ کر گیا کہ میں نے دیکھا کہ میرا کام ہی الٹ گیا ہے، اور اب میری تلوار اور میرا تیر کوئی کام نہیں بنا سکتے۔ وقفت فلما خفت ضیقۃ موقفی رجعت لأعود کالحزبر الی شبل، کہ جب میں نے دیکھا کہ میں اپنی جائے قیام کے اوپر تنگ ہو گیا ہوں، میرے لیے یعنی زندگی کے اندر کشادگی نہیں رہی، تو میں پہلے ٹھہرا رہا اور پھر میں پلٹ آیا، بالکل ایسے جیسے شیر اپنے بچوں کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اور حضرت ام ہانی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا بہت خیال تھا۔ ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پر کہ حضرت ام ہانی نے قبیلہ بنو مخزوم کے 2 کافروں کو اپنے ہاں پناہ دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جب پتہ چلا، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، تو کہ جو ہے یہ واجب القتل ہیں، لیکن ام ہانی نے کہا کہ یہ دونوں حضرات میرے گھر پناہ لے چکے ہیں، یعنی ان میں ایک حارث بن ہشام مخزومی تھا اور دوسرا حزیر بن ابی امیہ، تو یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے پاس پناہ لی ہے، اس لیے میں ان کو ہرگز قتل نہ ہونے دوں گی، اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اور پھر جو ہے ام ہانی ان دونوں مخزومی حضرات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے حضرت ام ہانی کو دیکھ کر فرمایا مرحبا و اہلا یا ام ہانی، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے اور علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تو نے پناہ دی اس کو میں نے بھی پناہ دی، یعنی یہ جو ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن کی اس پناہ کا اتنا خیال رکھا، اور ان کی جو ہے ان کے قول کی حفاظت کی کہ اگر آپ نے ان کو پناہ دی ہے تو بس وہ پھر میری پناہ میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ دونوں مخزومی حضرات حارث بن ہشام اور زہیر بن ابی سلمہ دونوں سچے دل سے مسلمان ہو گئے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام ہانی خود روایت کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، انہوں نے وہاں پر غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھیں اور ہلکی نماز پڑھی، یعنی میں نے اس سے زیادہ ہلکی اور مختصر نماز نہیں دیکھی کہ آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ام ہانی نے کہا کہ یہ چاشت کا وقت تھا یا چاشت کی نماز تھی، اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ ام ہانی بتاتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور ایک خادمہ ایک برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی، یعنی ایسا بھی آتا ہے روایت میں کہ وہ کوئی شربت تھا، تو خادمہ نے وہ برتن آپ کو دے دیا، آپ نے تھوڑا سا پیا اور پھر مجھے دے دیا اور میں نے اس کو پی لیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے تھی اور میں نے پی لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نفل روزہ تھا تو کچھ حرج نہیں، یعنی یہاں سے ہمیں فقہ کا ایک مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نفلی روزہ ہے اگر وہ اس کا اختیار جو ہے روزہ رکھنے والے کا اپنا اختیار ہے، وہ اپنے نفس کا مالک ہے، اور اگر وہ اس کو کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے، اور پھر جب آسانی سمجھے تو وہ اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے گا۔
اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے روزہ توڑنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جھوٹا واپس نہیں کر سکتی تھی، یعنی برکت کے لیے میں نے اسے پی لیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام ہانی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تھیں اور وہ نفل روزے بھی رکھا کرتی تھیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جو عقیدت اور محبت تھی اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اشکال ہے اس روایت کے اندر، کیونکہ ہم جیسا کہ تاریخی روایات کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فتح مکہ 10 رمضان کو ہوا تھا، اور اگر رمضان کا تھا اور حضرت ام ہانی پہلے سے مسلمان ہو چکی تھیں تو یہ روزہ تو فرض روزہ تھا، اور فرض روزہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو بلا سبب توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے یہ اشکال تھوڑا سا پایا جاتا ہے کہ آیا وہ فرض روزے سے تھیں یا نفل روزے سے تھیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام ہانی کا گھر جو تھا وہ حرم کے بالکل قریب تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر، جیسا کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، واقعہ معراج کے موقع پر حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، تو جس جگہ آپ سوئے ہوئے تھے اس وقت وہ وضع چونکہ حرم مکی کی توسیع ہو چکی ہے تو وہ گھر اب حرم کے اندر شامل ہے، اور حرم کی چھت اور اس کے محرابوں اور ستونوں میں ایسی نشانی موجود ہے کہ جس سے لوگ اس گھر کا تعین کرتے ہیں جو کہ ام ہانی کا گھر ہے۔ اور حضرت ام ہانی کی اپنی روایت بھی جو ہے واقعہ معراج کے حوالے سے وہ بھی یہی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی ہمارے گھر کے اندر، اور پھر آپ لیٹ گئے تھے، پھر آپ نے فجر کی نماز میں یہ پورا واقعہ بتایا، یعنی وہ جو سارا واقعہ تھا وہ عشاء اور فجر کے درمیان پیش آیا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کے اوپر وقت کی رفتار کو روک دیا تھا۔ ام ہانی جو ہیں وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں اور ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اور زیادہ جو خیال ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ابتدائی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا شوہر جو تھا وہ اپنی اسلام دشمنی پر قائم رہا تھا، لیکن ام ہانی جو ہیں وہ ان کا اسلام اتنا مضبوط تھا کہ بنو مخزوم اپنی اسلام دشمنی کے باوجود ام ہانی کی قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس عظیم باپ کی بیٹی تھی جس کی موجودگی میں قریش مکہ اسلام دشمنی میں تل ملاتے تو بہت تھے، ان کو رنج تو بہت ہوتا تھا، لیکن وہ کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکے تھے۔ ام ہانی کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت مہمان نواز خاتون تھیں، آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر کے انہیں بہت خوشی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ام ہانی کا شوہر جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا فتح مکہ کے بعد، اور حضرت ام ہانی اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرے بچے ہیں، یعنی جن کی پرورش میرے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ نے قریش کی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ شتر سوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، بچپن میں اپنے یتیم بچے سے محبت رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں، یعنی یہ دو صفات قریش کی عورتوں کی آپ نے بیان کی، ایک تو یتیم بچوں کی پرورش اور محبت کے ساتھ کرنا، اور دوسرا شوہر کے مال کی حفاظت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی پر بہت شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے فرمایا ام ہانی بکری لے لو، یہ بابرکت جانور ہے۔ امام احمد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس کرتی ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جسے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہی مسائل اور قرآن کریم کی آیات کے مطالب دریافت کیا کرتی تھی۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی جو تھیں انہوں نے طویل عمر پائی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت تک وہ زندہ تھیں، اور اسی دور کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی اولاد میں عمر، ہانی، یوسف اور جعدہ، یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ اور علم و فضل کے اعتبار سے ام ہانی بہت بلند مرتبہ پر فائز تھیں، ان سے 46 احادیث مروی ہیں، اور ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حارث، ابن ابی لیلہ، مجاہد، عروہ اور شعبی جیسے اکابر امت شامل ہیں۔ اچھا، حضرت ام ہانی کا تذکرہ جو ہے وہ تو یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ 2 مخزومی جن کو حضرت ام ہانی نے اس روز یعنی فتح مکہ کے روز ان کی جان بچائی تھی، ان کو امان عطا کی تھی، نہ صرف یہ کہ وہ صدقے دل سے ہلکا بگوش اسلام ہوئے، بلکہ جہاد کی وجہ سے ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ یہ تینوں جو ہے ان میں سے یعنی ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ جنگ یرموک کا، کہ وہاں پر 3 صحابہ تھے جو کہ زخمی تھے اور انہیں پیاس لگی، اور ایک نے پانی پکارا، اور جو ہے اتنی دیر میں جتنی دیر میں پانی لانے والا ان تک پانی لے کر آیا، تو کہیں اور سے آواز آئی اور کہیں اور سے پانی پکارا گیا، اور پھر جب پانی لے کر جانے والا ان دوسرے یعنی انہوں نے پہلے والے نے پانی نہیں پیا اور اشارہ کیا کہ میرے ساتھی کو پلا دیں، جب ان تک پہنچا تو کہیں اور سے پانی کی آواز آئی، اور انہوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پانی پلایا جائے، اور یہ جو ہے جب وہ تیسرے تک پہنچے تو وہ تیسرے زخمی جو تھے وہ اس وقت تک شہید ہو چکے تھے، وہ پانی کا پیالہ لے کر دوسرے زخمی تک آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب وہ پہلے تک آئے تو پہلے بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ جو 3 صحابہ اتنا ایثار اور قربانی کرنے والے، موت کے آخری لمحوں کے اندر جب کہ زخموں کی وجہ سے پیاس جو ہے وہ شدت سے لگتی ہے، ان میں سے پہلے جو تھے وہ حضرت حارث تھے، اور دوسرے جو تھے اکرمہ بن ابی جہل، اور تیسرے جو تھے سہیل بن عمر تھے۔ یعنی یہ جو حارث ہیں سب سے پہلے جنہوں نے یہ کہا کہ میرے اس دوسرے زخمی بھائی کو پانی پلا دو، یہی وہ حارث بن ہشام تھے جن کو کہ حضرت ام ہانی نے امان دی تھی، اور یہ ابو جہل کے سگے بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ام ہانی جیسا ایمان عطا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کو محبت تھی، جیسے دین اسلام کا شوق تھا، جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتی تھیں اور فیاضی کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آج ہم جن صحابیہ کا ذکر یہاں پر کرنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ جو ہیں مشہور ہیں زیادہ ام الفضل کے نام سے، اور ان کو لبابہ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا عباس سے بہت محبت تھی، آپ ان کا بہت احترام کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے والد کا احترام کیا جاتا ہے، اور حضرت عباس جو تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، یہاں تک کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر جانا چاہتے تھے ہجرت کے ساتھ، تو اس وقت حضرت عباس ہی تھے، اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے،
لیکن انہوں نے پوری تسلی کرنا چاہی تھی اور اہل مدینہ سے سوالات کیے تھے کہ تم جانتے ہو کہ کس کو لے کر جا رہے ہو، اور کیا تم جانتے ہو کہ ان کو لے جانے کے بعد تمہارے اوپر کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں اور تمہارا رویہ کیا ہوگا، تم ان کی حفاظت کیسے کرو گے۔ تو اس طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت لبابہ یعنی ام الفضل جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، اور بہت زیادہ محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضرت عباس جو تھے ان کا بھی مکہ کے اندر بڑا بلند مقام تھا کہ قبیلہ قریش کے اندر اہم مناصب اور ذمہ داریوں کی جو تقسیم تھی اس کے مطابق حضرت عباس چشمہ زمزم کے ناظم اور نگران تھے۔ اور حضرت عباس کے ظاہر ہے اپنے بھی بہت فضائل تھے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت لبابہ جو تھیں ان کا اپنے شوہر کی وجہ سے بھی اور اپنی ذاتی حیثیت سے بھی صحابیات کے اندر بہت کلیدی کردار تھا، بہت اہم کردار تھا۔ اور ام الفضل یعنی حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسی عورتیں شاذ و نادر ہی جنم لیا کرتی ہیں۔ اگر خاندانی طور پر دیکھا جائے تو حضرت لبابہ جو ہیں حضرت ام فضل ان کی بہنیں ساری کی ساری بہت مشہور بہنیں ہیں۔ ان کی ایک بہن حضرت میمونہ تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، امہات المؤمنین کا درجہ حاصل ہے حضرت میمونہ کو۔ پھر ایک بہن جو ہیں ان کی وہ حضرت سلمہ، وہ شیر خدا حضرت حمزہ بن ابی عبد المطلب کے نکاح میں تھیں، اور انہی کی ماں شریک بہن یعنی اخیافی بہن جو ہیں حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار کی بہت مشہور زوجہ ہیں۔ یعنی چار بہنیں اور چاروں ہی بہت زیادہ جو ہے نہ صرف یہ کہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئیں، ایمان لائیں، بلکہ امت کے اعلیٰ ترین گھرانوں میں ان کے نکاح ہوئے، ان کی ملکہ بنیں، اور لوگ جو ہیں ان کے والدین پر رشک کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے خاص طور پر ان کی والدہ کو کہا جاتا تھا کہ وہ چار بہترین دامادوں کی ساس ہیں۔ اور حضرت ام الفضل جو ہیں یہ ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ مکہ ہی میں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے، حضرت عباس ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، لیکن کفار کا دباؤ اتنا شدید تھا قریش کا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے لشکر میں لے کر گئے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عباس وہاں پر گرفتار ہو گئے، اور جو لوگ واپس آئے اس غزوہ سے تو یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایسی ہزیمت، قریش کی ایسی ذلت آمیز شکست کی خبر جب مکہ پہنچی تو ظاہر ہے گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، بڑے بڑے سردار وہاں پر کام آ گئے، اور ابو لہب جو تھا وہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا تھا، اور لیکن غم اس کو اتنا شدید تھا کہ اس ہزیمت کے بعد ابو لہب کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ فرت علم نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو قدم لڑکھڑاتے تھے، لیکن ظاہر ہے جاننا بھی چاہتا تھا کہ بدر کے اندر ہوا کیا۔ تو اسی طرح سے لڑکھڑاتا ہوا وہ حرم کے اندر آیا، اور یہاں جو ہے حضرت عباس کا گھر حرم کے اندر ہی تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ موجودہ حرم ہے لیکن حرم کے قریب تھا۔ اور جو لوگ مشرکین میں سے شکست کھا کر آئے تھے اور وہ جو ہے بھاگتے ہوئے وہ یہاں پہنچے تھے، اور حضرت عباس جو ہیں ان کے گھر جا کر جو کچھ لوگ تھے وہ وہاں پر بیٹھ کے، اور وہاں ان کا ایک غلام تھا ابو رافع جو بظاہر مسلمان نہیں تھا لیکن دل سے اسلام قبول کر چکا تھا، اور وہ وہاں پر بیٹھا، بعض جگہ آتا ہے کہ حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ چاہے زمزم کے پاس بیٹھا ہوا وہ تیر بنا رہا تھا،
اور اتنے میں کسی نے کہا کہ وہ دیکھیں ابو سفیان بن حارث جو ہے وہ بدر سے ابھی واپس آیا، ان سے پوچھتے ہیں کہ لڑائی میں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا اس نے ابو سفیان کو آواز دی اور کہا بھتیجے ذرا میرے پاس تو آؤ۔ جب ابو سفیان آیا تو ابو لہب نے پوچھا کہ برادر زادے کہو کیا گزری؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ واللہ مسلمانوں کے سامنے تو ہماری بے بسی کا عالم ایسے تھا کہ جیسے کوئی مردہ غسال کے سامنے بے بس ہوتا ہے، یعنی جو غسل اسے دے رہا ہوتا ہے اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے مردہ۔ یہ حالت تھی ہماری مسلمانوں کے سامنے کہ انہوں نے جس کو چاہا تہہ تیغ کر دیا، جس کو چاہا اسیر بنا لیا۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ ابلق گھوڑوں پر سوار سفید پوش آدمیوں نے مار مار کر ہمارا بھرتا بنا دیا۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے۔ ابو رافع جو تھے وہ فوراً بول اٹھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور ابو رافع کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ جو ہے یعنی یہ ان کے ساتھ پیش آ گیا، اور انہوں نے اپنے طور پر مقابلہ کرنے کی ابو لہب کا کوشش کی، لیکن وہ خود بھی کمزور تھے۔ تو ابو لہب نے ان کو زمین پر گرا دیا اور بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کیا۔ قریبی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکیں، اور فوراً ایک موٹا سا لٹھ لے کر اس زور سے ابو لہب کے سر پر مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اور پھر کڑک کر بولی بے حیا، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے تو اس کو کمزور سمجھ کر مارتے ہو؟ ابو لہب کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خاتون کا مقابلہ کرتا، اور کان دبا کر وہ وہاں سے بھاگ چل گیا۔ یہ غیرت مند اور بہادر خاتون جنہوں نے ابو لہب جیسے دشمن اسلام اور دشمن خدا کو ایسی ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور ابو لہب کی بھابھی حضرت لبابہ الکبریٰ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور یعنی یہ جو ہے وہ واقعہ ہے جس کے اندر حضرت لبابہ کی جرت اور ان کی بہادری اور اسلام سے ان کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حضرت لبابہ کا نام جو ہے وہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنی ان کی کنیت ام الفضل مشہور ہے، اور آپ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ یوں تھا کہ ام الفضل لبابہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن الحرام بن روبیہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصع، اور ان کی والدہ کا نام ہند یا خولہ تھا، اور ہند بن عوف یا خولہ بنت عوف، اور جو بنو کنانہ یا ہمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ام الفضل جو تھیں وہ ان کی شادی حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی، اس نسبت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ اور حضرت یعنی خواتین میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کہا جاتا ہے بعض معتبر روایات کے اندر آیا ہے کہ دوسری خاتون جو اسلام لائیں وہ ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس لحاظ سے ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، بہت ممتاز درجہ رکھتی تھی صحابیات میں۔ اور انہوں نے جو ہجرت کی وہ اسلام لانے کے بعد حضرت عباس جب اعلانیہ اسلام لے آئے، یہ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، تو اس کے بعد حضرت ام الفضل نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر ہم جو ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کر لیں گے تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے کہ فتح سے پہلے ہجرت کی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ان لوگوں کی ہجرت کو جنہوں نے فتح سے پہلے ہجرت کی ہے زیادہ درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اگرچہ بعد میں بھی ہجرت والوں کے لیے اجر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم ہجرت کر جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی چچی سے بڑی محبت تھی۔ آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور اگر دوپہر کا وقت ہوتا تو وہیں آرام فرماتے۔
اور حضرت ام الفضل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کبھی اپنی گود میں رکھ کر اس میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں، اور بہت عبادت گزار خاتون تھی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتی تھی۔ اور علامہ ابن البر جو ہے وہ اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام الفضل یعنی حضرت لبابہ، میمونہ، سلمہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہن چاروں مومنہ بہنیں ہیں۔ ایک مرتبہ ام فضل جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا کوئی حصہ ان کے گھر میں ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرزند عطا کرے گا، بیٹا دے گا، اور تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ گی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام فضل نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ان کی کفیل بن گئی، اور اس لیے سارا خاندان نبوت بھی حضرت ام الفضل کی بڑی تکریم کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ام فضل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگے، اور اس دوران حضرت حسین نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، تو حضرت ام فضل نے فوراً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے لے لیا اور ذرا ڈانٹ کر کہا کہ ارے ننے یہ تو نے کیا کیا، رسول اللہ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اتنا جھڑکنا بھی گوارا نہ ہوا، اور آپ نے فرمایا ام الفضل تو نے میرے بچے کو یوں ہی جھڑکا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے پانی منگوا کر لباس کا وہ حصہ جو پیشاب آلود تھا اس کو دھلوا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضرت ام فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا۔ آپ کے بیٹے جو فضل تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت ام فضل بھی اسی یعنی قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ عرفہ کے روز بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ام الفضل کو یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کے اندر اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک پیالہ دودھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ نے وہ دودھ جو ہے وہ لیا اور اس کو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھ کر پیا تاکہ لوگوں کا شک دور ہو جائے۔ اور حضرت ام الفضل کی وفات جو ہے وہ حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں ہوئی ہے، اور حضرت عباس زندہ تھے، ان کے سامنے ہی ان کی وفات ہوئی، اور ان کی جنازہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ام فضل کے بطن سے حضرت عباس کی 7 اولادیں پیدا ہوئیں، 6 بیٹے تھے جن کے نام فضل، عبداللہ، عبید اللہ، معبد، قسم، عبد الرحمن، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام ام حبیبہ تھا۔ یہ ساری کی ساری اولادیں بہت قابل تھیں، بالخصوص حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ نے علم و فضل کے اعتبار سے اتنا بلند مرتبہ حاصل کیا کہ اساتین امت میں شمار ہوئے، اور حضرت ام فضل سے 30 احادیث روایت ہیں، اور ان کے راویوں میں حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے فرزندان عباس ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت لبابہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہمارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔